اور یہ ہڈیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی مکمل بن جاتی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بن جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو نکلا تھا شیر خان صاحب، ماں کے پیٹ سے تو آدھا ہاتھ والا نکلا تھا اور بعد میں دنیا میں آ کر اس کا ہاتھ پورا ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اعضاء ماں کے پیٹ کے اندر ہی مکمل بن جاتے ہیں، دنیا میں آ کر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ عضو میں اضافہ، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو اور دنیا میں آ کر اس کو وہ بینا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے اللہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فی ظلمات ثلاثن، 3 اندھیروں کے اندر، اور یوں 4 مہینوں میں یہ ساری خلقت کو اللہ مکمل کرتا ہے۔ کتنے مہینوں میں؟ 4 میں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر جب یہ خلقت پوری ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ اس میں کیا ڈال دیتے ہیں؟ روح پھونکتے ہیں، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ بغیر روح کے اللہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو پیدا کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا مرنے کے بعد دوبارہ، جب ہڈیاں ختم ہو جائیں گی؟ اور جو اللہ بغیر روح کے مجھے اور آپ کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کر سکتا ہے۔ پہلے تو ہمارا سیمپل ہی نہیں تھا نا، سیمپل کے بغیر پیدا کیا، اب تو کیا ہے؟ اب تو ہمارا سیمپل موجود ہے نا، اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل بات ہے؟ ثم انشأناه خلقا آخر، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ، پھر بولنا کہ برکت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ برکت دے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ احسن الخالقین، جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کیا ہو؟ مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ کیا کیے جاؤ گے؟ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ سورۃ زمر آ گئی پھر۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تو اللہ تمہارا رب جو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت کے اندر فی ظلمات ثلاثن، 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود، بولو نا پھر اللہ، ان نتیجہ اللہ ذکر کر رہا ہے، جب وہ سارا کچھ کرنے والا وہی ہے نا، تو پھر کیا نا، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اللہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تجھے اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈال کر 3 اندھیروں کے اندر تجھے پیدا کر کے تجھے ہر قسم کی ضروریات مہیا کرنے والا وہ اللہ ہے، تو پھر بولنا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا، اس کے سوا کوئی داتا، اس کے سوا کوئی گنج بخش، کوئی لجپال نہیں ہے۔ یہی ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے نا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں، رب تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا کوئی بھی نفس کوئی بھی گناہ مگر اس کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سورۃ عنکبوت کھولی جی، 20واں سپارہ ہے، 20واں سپارہ، سورۃ عنکبوت، پہلا رکوع ہے سورۃ عنکبوت کا جی، صفحہ نمبر 950،
صفحہ نمبر 950. مشرکین مکہ نا کفار وہ مسلمانوں کو کہتے کہ تم واپس اپنے پرانے دین پر آ جاؤ. یہ جو تم اسلام کی وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، خامخواہ یہ تکلیفیں، یہ ساری تکلیفیں تم سے کیا ہو جائے گی؟ دور. اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے دین پر آؤ گے تو تمہیں اللہ اس پر کیا دے گا؟ سزا دے گا. تو تم اللہ کو کہہ دینا کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا تو ہم واپس اپنے دین پر چلے گئے، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تمہارا گناہ کیا کر لیں گے ہم. یہ سنیے، وقال الذین کفروا، آخری سیکنڈ لاسٹ لائن صفحہ نمبر 250 میں، وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، ہمارے راستے پر آ جاؤ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں. انہم لکاذبون، بے شک وہ پرلے درجے کے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں الٹا کیا ہوگا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. کون سے والا؟ ایک تو خود گمراہ ہے نا، اس کا بوجھ، دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے والا بوجھ. یہ کہنا کہ ہم تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا. تو جھوٹ خود کیا ہے؟ ایک گناہ ہے. تو یہ گناہ کے اوپر گناہ، اور پھر ان کے کہنے کی وجہ سے اگر دوسرا بندہ بھی اس برے راستے پر چل پڑا، گمراہی والے راستے پر چل پڑا، تو ان کا بوجھ بھی وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور ان کے کہنے کی وجہ سے وہ چونکہ کیا ہوا ہے؟ گمراہ ہوا ہے، تو اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. سمجھ آ رہی؟ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور پوچھا جائے گا ان سے ان باتوں کے بارے میں جو وہ کھڑا کرتے تھے. آگے نا آج بھی یہ کہتے نا، او پیر بھائی تو ساڈا پیر بھائی ہے، آجا اسا سارے تیرے نال ہاں. ہاں پریشان کیوں ہونا ہے؟ ہم تجھے پار لگا دیں گے، لے یارویں اللہ دے نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی. ہیں آخدر کی نہیں آخدر؟ کتنے؟ یہ قرآن کی آخدر ہے، قرآن کی آخد ہے. اللہ دا نام لینا ہے کہ کسی مخلوق دا نام لینا ہے؟ ہاں مشرکین مکہ کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ جب کشتی پھنستی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں اسی بات کا. وہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ تم ہمارے رستوں پر چلو، ہمارے اتباع کرو، تو ہم تمہارے گناہ کیا کر لیں گے؟ اٹھا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر نفس جو بھی گناہ کرے گا اس کا بوجھ کس پر ہوگا؟ اس کی اپنی ذات پر. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، وہ تمہاری خبریں لے گا، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے نا اس کی وہ تمہیں خوب بتائے گا. یہاں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. یہ دنیا تو کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. یہ دنیا نتیجے کا گھر نہیں ہے، یہ رزلٹ کا نہیں ہے، یہ نتیجہ گاہ نہیں ہے. نتیجہ گاہ تو کون سی ہے؟ آخرت ہے، میدان معاشر ہوگا. یہ تو کیا ہے؟ دارالعمل ہے، عمل کا گھر ہے، یا یہ آزمائش کا گھر ہے. یہاں تو امتحان ہے. اللہ ہدیناہم نجدین، اس کے سامنے دونوں رستے کھول دیے ہیں. جس رستے پر چلے گا اس کے مطابق اس کا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا. اسی کو اللہ مزید آگے وضاحت فرمانے وہ والذی جعلکم خلائف الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں کیا بنایا ہے؟
نائب بنایا ہے، تمہیں نائب بنایا ہے. تم سے پہلے تمہارے باپ دادا آئے، وہ گئے، اس کے بعد تم آئے، تمہارے بعد تمہاری اگلی نسل، یوں سلسلہ چلتا جا رہا ہے. خلائف الارض، یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کا کیا بنایا ہے؟ نائب بنایا ہے. ایک یہ کہ اللہ نے تمہیں اپنا زمین پر کیا بنایا ہے؟ نائب بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں، مرتبوں میں کیا عطا کی ہے؟ برتری عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے. لیکن سارے حسن میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے رنگ میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نیکیوں میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے برائیوں میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے عزت میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے دولت میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے شہرت میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے ہنر میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے ذہن میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے سوچ میں ایک جیسے نہیں ہیں. تفاوت ہے، فرق ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایک گھر میں ایک ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، اس کی اولاد میں آپس میں کیا ہے؟ فرق ہے. سارے بچوں کی سوچ میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑا فرق ہے. یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے ان میں جو اس نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، اپنی نعمتوں میں. اس نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں میں ہر ایک کی کیا ہے؟ آزمائش ہے. ایک یہ مطلب ہے نعمتوں میں کہ دولت مند کو جو اللہ نے دولت دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ غریب آدمی جس کو اللہ نے دولت کم دی ہے، آیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر ایک کے درجے کے اعتبار سے، ہر ایک کے شعبے کے اعتبار سے اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں رہ کر زیادہ ہے تو شکر کرتا ہی نہیں کرتا، کم ہے تو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اپنے احکام میں، اپنے حکموں میں. اللہ نے جو تمہیں احکام دیے، تم پر جو احکام نازل کیے، ان حکموں میں تمہارا امتحان لے کہ کون کتنے درجے میں اس کی بات مانتا ہے، کتنی مانتا ہے، کتنی نہیں مانتا، کون اس کے حکمت کے مطابق چل رہا ہے، کون اس کے حکمت سے باغی ہو کر زندگی گزار رہا ہے. ان ربک سریع العقاب. پھر جو آدمی انتہائی غبی نالائق نکلا کہ بالکل ہی اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، تو بے شک تیرا رب اس کو جلد عذاب دینے والا ہے. یہ سریع العقاب کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے ہے. اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. یہ ان کے لیے ہے جو جن سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی. کوشش تو انہوں نے کی رب کے احکام پورے کرنے میں، کوشش تو کرتے رہے، لیکن کوئی کمی کوتاہی رہ گئی نا تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے. کیوں بخشتا ہے؟ اس لیے کہ مہربان جو ہوا، اس لیے کہ مہربان جو ہوا. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر، اپنے نبی کی سنتوں کو سمجھ کر، آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں جو حقیقت میں قرآن کی طرح ہی وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہے، اللہ ہم سب کو انہیں سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری یہ سورت الانعام مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ سورت الاعراف شروع ہوگی.